اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ باب قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ سنا کہ بدھ کے دن یعنی آج کے دن الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مائع ناز کتاب ہے اور معاشرے میں جینے زندگی گزارنے کے آداب سے متعلق ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کا درس ہوتا ہے۔ اس کے درس تو ابھی شروع نہیں ہوئے، لیکن اس کتاب کا کافی تعارف کرایا گیا اور اس کتاب کی اہمیت کی بھی بتایا گیا اور دوسری باتیں بھی بتا دی گئیں۔ درس البتہ شروع شاید ہو جائے، لیکن آج ہم نے فرصت تھوڑی ملی تو ہم نے سوچا کہ صاحب شروع کی 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دیں اسی الادب المفرد سے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب حدیث کوئی بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے آیت اس موضوع سے اس ٹاپک سے تعلق رکھتی ہے تو آیت کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ قرآن بھی حدیث حجت ہونے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ جو حکم قرآن سے ثابت ہو اس کی جتنی اہمیت ہے اور اس پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے، ویسے ہی کوئی بھی حکم کوئی بھی ادب اگر حدیث سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے، اس پر بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہو کہ حدیث دونوں اللہ ہی کے احکام ہیں، دونوں اللہ ہی کے تعلیمات ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن الفاظ کے ساتھ اللہ کا حکم ہے اور حدیث جو ہے الفاظ کے ساتھ نہیں لیکن اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمارے پاس حجت ہونے کے لحاظ سے قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کے اندر جو معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے سے ان کو بیان کرتے شروع کیا ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں۔ اس سلسلے میں آیت ایک ذکر کی، آیت کا ایک ٹکڑا ذکر کر کے حدیثوں کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا حدیث ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی عمرو الشیبانی قال حدثنا صاحب هذه الدار واومأ بيده الى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني۔ ابو عمرو شیبانی جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں اس گھر کے رہنے والے نے، یعنی عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اس گھر کے مکین نے مجھے حدیث بیان کی۔ محدثین کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرنے والے چاہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی ان کے استاذ ہو، اگر انہوں نے کوئی ایکشن کیا ہے اس ایکشن کو بھی یاد رکھتے، ایسا کیے، بیان کرتے وقت ہنسے، بیان کرتے وقت
مسکرائے، بیان کرتے وقت تھوڑی دیر خاموش رہے، کیا ایکشن تھا اس کو بیان کرتے. اور بعض محدثین تو بتاتے یہاں اس جگہ بیٹھ کر یہ حدیث بیان کی، اور کچھ تو بتا یہ جو گھر ہے نا اس میں رہنے والے تھے نا وہ مجھے بیان کی. یہ حدیث کے اندر اتنا اہتمام کیا گیا، حدیث کے الفاظ بھی، حدیث کا مطلب بھی، حدیث بیان کرنے والا کا حلیہ بھی، حدیث بیان کرنے والا کا ایکشن بھی، ساری چیزوں کا ذکر کرتے تھے. تو اتنی خوبی کے ساتھ اور اتنی کمال کے ساتھ حدیث ہم کو پہنچی. تو یہ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں اس گھر کے باسی نے، رہنے والے نے، جو عبداللہ بن مسعود کا گھر تھا، مجھ سے یہ حدیث بیان کی. کیا حدیث بیان کی؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام، پسندیدہ کام کون سا ہے اللہ کے رسول؟ صحابہ کی ایک عادت تھی اچھے سے اچھا کام کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے. کبھی صحابہ سوال کرتے جو نہیں جانتے، اور کبھی اللہ کے رسول سوال کرتے صحابہ سے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے. یہ دونوں حدیثوں کے اندر ہم کو ملتا ہے. کوئی آدمی یہ پوچھتے کہ اچھا کام کون سا ہے تاکہ اس کو کریں، اور کوئی صحابی ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کے کام کون سے ہیں وہ بتائیے تاکہ اس سے بچیں. دونوں تو صحابہ پوچھتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان سب لوگ تو یہ پوچھتے تھے بہترین نماز کون سی ہے، بہترین فلاں اخلاق کون سے ہیں، زیادہ ثواب کا کام کون سا ہے. زیادہ صحابہ یہ پوچھتے تھے. لیکن حذیفہ بن یمان گناہ کے کام پوچھتے تھے. اللہ کے رسول بڑا گناہ کون سا ہے، اللہ کے رسول فلاں گناہ کون سا ہے، تاکہ اس سے بچ سکیں. انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے دو طریقے سے. ایک تو نیکی کر کے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، فلاں کرنا، نیکی کے کام کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے. اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں برے کاموں سے بچ کر. دونوں اللہ کی رضامندی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برے کام سے بچ کر نیکی کے کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. اور نیکی کے کام کرنے والے برائی سے نہیں بچتا، ایسا مطلب اس کا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ دو بھی ہے، اور دو بھی کرنا چاہیے. اچھے سے اچھے کام کرنا چاہیے اور بری باتوں سے بچنا چاہیے. اور معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ صاحب نیکی کرنا تو یقیناً ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن برائی سے بچنا اس سے بڑے ثواب کا کام ہے. ایسے سمجھ میں آتا ہے. دونوں ثواب کے کام ہیں. برائی سے بچنا بھی ثواب ہے اور نیکی کے کام کرنا بھی ثواب ہے. لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ برائی سے بچنا بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اور نیکی کا کام بھی یقیناً ہے. ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا، ان کی بیوی کو بھی رکھا. ان کی بیوی سمجھے جنت ہی میں پیدا ہوئی، ان سے سب کچھ ہوا. بہت سارے نیکی کے کام کیے ہوں گے جنت میں، اگر اللہ کے حکم سے تسبیح پڑھے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کیا عبادت کے کام سب کیے ہوں گے. لیکن ایک برائی کا کام جو ہو گیا نا، اس سے جنت سے ہی محروم ہو گئے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک برائی بہت ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حد قرآن میں تو یہ آیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے کام برائی کو مٹا دیتی ہیں. اس کی مثال بھی دی، جیسے ایک آدمی نے کسی لڑکی کو بوسا ووسا دے دیا تنہائی میں پا کر. اب ان کو اللہ کا ڈر ان کے دل میں اتنا سمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے سزا دے دیجئے. صحابہ میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے، اور صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جو گناہ کیا اس کو سب کے سامنے بتانے کی کوشش کرتے تاکہ گناہ کا کفارہ ہو جائے
آج کل انسان تو ویسا نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی تھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، ویران جگہ میں کسی بچی کو بکری چرانے والی تھی، پتہ نہیں بوسہ دے دیے، آخر کہا اللہ کے رسول میں اجنبی بچی کو بوسہ دے دیا، آپ مجھے سزا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ اب ظہر کی نماز کا وقت آیا، وضو کیا، نماز پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے جانے لگے۔ وہ آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا نا کہ اس کی سزا دیں گے، آپ سزا دیجئے نا۔ اچھا جی، تم نے اچھی طرح وضو کیا؟ جی ہاں۔ ہمارے پیچھے نماز پڑھے؟ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، ایسے ہیں۔ لیکن ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی۔ جیسے کوئی عورت تھی، نماز روزے کی بڑی عبادت گزار تھی، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی، پڑوسن کو تکلیف دیتی تھی، کہا یہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ نماز روزہ تو اللہ کا حق ہے، دنیا میں ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ سلوک تو نہیں کرتی پڑوسیوں کے ساتھ اور نماز روزے کی پابندی کرتی ہے۔ اب دیکھیے سب نیکیاں اس کی، یہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کھا گئی۔ ویسے کتنے حدیث ملتے ہیں ہم کو، کہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب برائیوں کی وجہ سے گناہ ثواب کے کام چلے جاتے ہیں، اور ثواب کے بہت سے کام ایسے ہیں وہ اس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ جو گناہ مٹتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ عام طور پر ہوتے ہیں، بڑے گناہ کا کفارہ توبہ ہی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نیکی کا کام اللہ کے رسول پوچھ کر اس کو کیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے گناہوں کے کام پوچھ کے اس سے بچا کرتے تھے۔ یہاں عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے کاموں کے تعلق سے دریافت کیا۔ اللہ کو بہت سارے کام پسند ہیں اللہ کے رسول، لیکن زیادہ پسندیدہ کام اللہ کو کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور ظاہر بات ہے بہت اہم بات ہے، الصلاۃ لوقتها علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز اتنی پیاری عبادت ہے، اس کے بغیر آدمی کو سکون نہیں ملے گا۔ اب پتہ نہیں اتنے لاکھ کروڑ مسلمان نماز چھوڑ کے سکون کیسے پاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز میں تو آدمی کو سکون ملتا ہے، اور سب نماز کو بڑی پیاری عبادت ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ بندے سے قریب ہو جاتا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو نماز وقت پر پڑھنا، ایک تو نماز پڑھنا ہے اور وقت پر نماز پڑھنا۔ جو لوگ نماز دیر سے پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کو منافق کہا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے جی۔ یجلس یترقب غروب الشمس، سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے رہتا ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، 2-4 ٹھونگ مانگ لیتا ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ منافق کی نماز ہے۔ اس لیے عورتیں ہوں کہ مرد ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً نماز پڑھنی چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ نماز کا وقت فوراً اذان بھی ہونا چاہیے اور نماز بھی ہو جانی چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اذان کا وقت ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پونے گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 15-20 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز شروع ہوتی ہی اگرچہ ایک حدیث کے اندر آیا لِأَوَّلِ وَقْتِهَا، پہلے وقت میں نماز پڑھنا، لیکن وہ حدیث چونکہ سند کے لحاظ سے ذرا ضعیف تھی، اس لیے امام بخاری نے یہاں ذکر نہیں کیا اس حدیث کو۔ یہ حدیث صحیح، وقت پر نماز پڑھنا، اتنی اہمیت ہے دیکھیں نماز کی۔ اللہ کے رسولوں کے صحابہ اکرام اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کو بہت زیادہ پسندید یہ۔ دوسرا پوچھا اس کے بعد اللہ کے رسول کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا اخلاق سے پیش کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت ذکر کیا ہے، بہت جگہ ماں باپ کی خدمات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا ادب، کیسا احترام کرنا چاہیے، ذکر کیا۔ تو یہ بر الوالدین کی وجہ سے اس آیت کو بھی ذکر کیا اور یہاں اس حدیث کو بھی ذکر کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد اللہ کے رسول اور پسندیدہ اس کا تیسرا نمبر، کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہاں کہتے ہیں ابو عامر شیبانی، میں اتنا پوچھا اور اگر اور پوچھتا تو شاید بتاتے،
لیکن صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے 3 باتیں پوچھ کر خاموشی اختیار کی، اس کے بعد پوچھتے تو اللہ کے رسول اور بتاتے، اس لیے کہ نیکی کے کام نہ پوچھتے ہیں، بتانا چاہیے۔ فرضی سوال نہیں کرتے تھے کبھی صحابہ کرام، یہ بہت بری بات بھی ہے۔ ایسے فرضی، اچھا ایسا ہو گیا تو کیا کرنا، ویسا ہو گیا تو کیا، یہ سوال اچھے سوال نہیں ہے۔ آپ کو جو مشکل پیش آئی اس کے متعلق آپ سوال کریں۔ آپ کے کسی رشتہ دار کو، دوست احباب میں سے کسی کو کوئی دینی مشکل پیش آئی، اس کا سوال کریں۔ فرضی سوال کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اللہ کے رسول سے میں نے 3 باتیں پوچھی، اور اگر 4 5 6 باتیں پوچھتا تو بھی اللہ کے رسول ہم کو بتاتے، جواب دیتے۔ یہ حدیث ان کے متعلق ذکر کی گئی۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، یا باپ کی خوشنودی میں ہے۔ والد بول کر دونوں ہی مراد لیتے ہیں، والدین۔ اللہ کب خوش ہوگا؟ ماں باپ خوش ہوں تو۔ ماں باپ خوش ہونے کے سبب بہت سارے ہوتے ہیں۔ پیارے بچے کو، دیندار بچے کو دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، سب سے بڑی خوشی ہے۔ بعض ماں باپ بچے سے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب بہت خوبصورت ہے اور صاحب ایکشن کرتا ہے، فیکشن کرتا ہے، خود کماتا ہے، وہ خوشی نہیں۔ ماں باپ بچے کو دیندار دیکھتے ہیں، خوشی ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ خوش، اللہ بھی خوش۔ ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ تو ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں یہ حدیثیں ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسان ہیں، بہت سے لوگوں کے احسان ہیں، لیکن اللہ کے احسان کے بعد اگر دیکھا جائے تو ماں باپ کا احسان ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کی تفسیر جب لکھتے ہیں مفسرین کرام، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اپنے حق کو ماں باپ کے حق کے ساتھ جوڑا، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا حق بتایا اپنے حق کے بعد۔ تو سب سے بڑا حق سمجھیے اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، چونکہ ادب کی حدیث ہے نا، یہ عقیدے کی حدیث نہیں، فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ادب میں سب سے بڑا ادب ماں باپ کا احترام ہے۔ کسی زمانے میں تو ماں باپ کا احترام تو بچے بہت کرتے تھے۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو بڑی شکایت ہے اپنے بچوں سے، بہت شکایت ہوتی۔ ہم تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اب ماں باپ بچے کی خدمت کرتے ہیں۔ خاص کر وہ بچے اور بچیاں جو کالج کو جاتی ہیں یا سروس کو جاتی ہیں، وہ تو اٹھیں گی 8 بجے، نہائیں گے، دھوئیں گے، ڈریس چینج کریں گے، اس وقت تک ان کی کافی تیار رہنی چاہیے، ان کا ناشتہ تیار رہنا چاہیے، سب ہونا۔ کون کرتے ہیں؟ ماں باپ ہی تو کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا وہ ہو گیا، فرق ہو گیا ان میں اور ہم میں۔ خدمت ماں باپ کی بچے کرتے تھے، اب ایسا ہو گیا وقت کہ ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کا وہ ہوتا ہے کہ صاحب بچہ اتنی محنت کرتا ہے، آتا ہے دیر سے سروس کر کے، پڑھ کے، تھک کر، اس امید میں یا اس خیال سے خدمت کرتے ہیں بچوں کی۔ اور کچھ ماں باپ بچوں سے ڈر کر بھی خدمت کرتے ہیں، بھئی وہ ناشتہ کیے بغیر چلا جائے گا، فلاں کرے گا، وہ سروس چھوڑ دے گا، پھر ہمارے لیے بوجھ بنے گا، یا کہ ہم کو جو مہینے کو دیتا ہے 2-4 ہزار روپیہ وہ بند کر دے گا۔ کچھ لوگ تو اس لیے بھی بچے کی خدمت ڈرتے ہیں، بچے سے یا پیار کر کے خدمت کرتے ہیں یا ڈر کر خدمت کرتے ہیں۔ کتنے حالات بدل گئے، دیکھیے، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب دنیا میں سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے اپنے بچوں پر۔ عرب کے لوگ اس کو بہت مانتے تھے، ماں باپ کی خدمت کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ حدیث اس میں بھی آگے ادب المفرد میں
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما طواف کر رہے تھے. ایک آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کے طواف کر رہا تھا. آیا یمن کے علاقے سے, اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کے لایا اور پڑھتے ہوئے آیا کہ میری ماں کو بہت بہترین سواری ملی ہے, جو بولے گی ماں ویسی سواری کرے گا. اپنے آپ کو بولتا میں میری اماں کی سواری ہوں, میں جو ہے جو اماں بولے گی وہ کروں گا. ورنہ سواری پر بیٹھنے کے بعد اونٹ کو کدھر رکھا جاتا ہے کیا, کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا کبھی کچھ کرے گا, ایسا نہیں. یہ سب کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر سے پوچھا ہے اللہ کے رسول کے صحابی, میرے ماں کا حق ادا ہو گیا, میں اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کے اتنی دور سے لا رہا ہوں اور طواف بھی کیا میں نے اپنے پیٹھ پر لاد کے. کہا ارے تم اس کو سمجھتے ہو کہ تمہاری ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ تمہاری ماں کو تو تکلیف ہی تم کو جنتے وقت اس کے ایک درد کی خدمت ہوئی سمجھو. اللہ اکبر, اس کے ایک درد کی خدمت نہیں ہوئی سمجھو, یعنی پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر, 10 مرتبے 15 مرتبے 20 مرتبے اس کو درد ہوگا, جب پل کر جنی ہوگی. تو اتنا کرنے کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں جی ان کا حق ادا نہیں ہوا جی. اللہ اکبر. تو ماں باپ کا مرتبہ اللہ کے بعد اس دنیا میں آداب زندگی میں ماں باپ کا سب سے اونچا مقام ہے, اونچا درجہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ماں باپ سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو یہاں ذکر کیا ہے, اور پہلا انہی کا خیال کرنا چاہیے, ادب و احترام انہی کا کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی ذات ہو ماں باپ کا احترام ان میں موجود ہے, وہ اسلام ہو, ہندوازم ہو, کرسچینٹی ہو, کوئی بھی ہو, ماں باپ کا احترام سب کے پاس. اور جب ماں باپ ذرا کمزور بھی ہو جاتے ہیں اس وقت جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں اور زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. بہت کم دنیا میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ماں باپ کے حق کو نہیں جانا. مگر جیسا کہ میں نے ابھی کہا, اب زمانہ تو بدل گیا بولتے نا, اس طرح حالات بدل گئے. اب ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور احترام کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں. ہاں مسلمانوں کے اندر اب بھی ماشاءاللہ جو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان کے اندر اب بھی یہ جذبہ موجود ہے. آپ جتنے اخبار پڑھیں گے فلاں پڑھیں گے, بہت کم کبھی دیکھیں گے کہ بیٹے نے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیا, گھر سے نکال دیا. دوسرے لوگوں کے متعلق بہت خبریں آتی ہیں کہ بچے نے جائیداد کی خواہش میں فلاں کو ماں کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, فلاں کو کیا دوسرے. تو مسلمانوں کے اندر بہت اہمیت آج بھی ماں باپ کی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا خالق حقیقی اللہ ہے اور خالق مجازی ماں باپ ہے. یعنی پیدا کیا اللہ نے, جناب ماں نے پیدا تو کیا اللہ, وہ خالق حقیقی ہے. جنا ماں نے تو گیا انسان کے وجود میں آنے کے لیے اس دنیا میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت اور سبب بنے ماں باپ. اس لیے ماں باپ کا بڑا حق ہے, ان کو آدمی کبھی بھول نہیں سکتا. اور ماں کا لفظ اتنا پیارا ہے کہ صاحب اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کوئی بچہ کسی عورت کو ماں کہتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے, اور کسی کو ابو کہہ کے بلاتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے. دیکھو یہ بچہ ہم کو ابو سمجھتا ہے, ماں سمجھتا ہے, اس لیے کوئی پیار کا لفظ ہے, اس کے سنتے ہی رحم کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بتایا, پھر اس کے بعد ماں باپ کا حق بتایا. بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے ماں باپ مسلمان ہوں, کافر ہوں, اللہ کے منکر ہوں, اللہ کے دشمن ہوں, کسی بھی طرح کے ہوں, ان کا ادب احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ان کے کاموں کا نہیں, ان کا احترام کہ اس دنیا میں آنے کا سبب یہی ہیں, لہذا کیسے بھی ہو جائیں ان کی خدمت بھی کرنا ہے, ان کا احترام بھی کرنا ہے. اگرچہ کو مسلمان نہ ہوں, اگرچہ کو مشرک ہوں, اگرچہ کو منکر خدا ہوں, اگرچہ کو دشمن خدا ہوں, لیکن ان کا حق یہ ہے ان کا احترام کرنا. اسی لیے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بتایا ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے. البتہ یہ فرمایا
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ اگر شرک کے کاموں میں تمہاری مدد چاہتے ہیں، تمہاری سپورٹ چاہتے ہیں، ایسی صورت میں تم ماں باپ کا بات مت مانو۔ ماں باپ کو پیسے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، فلاں سب کرو سب کرو سب کرو، لیکن ماں باپ میں سے اگر کوئی آدمی درگاہ جانے کے لیے کچھ مانگے یا مندر کی پوجا کرنے کے لیے پھل مانگے اور سب پھول مانگے، ایسی صورت میں ان کا تعاون بالکل نہیں کریں گے، باقی ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ بچے سے کہ جتنا کمایا سب لا کے مجھے دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ صاحب میں کماؤں آپ کو دوں، نہیں جی، دینا پڑے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کے حدیث میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے اگر تمہارے ماں باپ تم کو حکم دیں تمہارا مال بھی چھوڑ دو، تمہارا گھر بھی چھوڑ دو، مان لینا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے اندر ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اتنا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کو چاہتے تھے، کوئی بیوی تھی شاید دینی مزاج کی نہیں تھی، حضرت عمر کو معلوم ہوا تو کہا بیٹے طلاق دے تیری بیوی کو۔ عبداللہ بن عمر بہت چاہتے تھے بیوی کو، اب باپ کہتے ہیں طلاق دو، اب بیٹے پریشان، تو اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق دینا چاہیے تم کو۔ اب یہ تصور ہم کر سکتے کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، شادی کیا مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ ماں کے ساتھ رہے، پھر بیوی نے ذرا سا ایک انجیکشن کیا کہ امی تو ایسے کرتی ہیں، سویر اٹھنے بولتی ہیں، جھاڑو دینے بولتی ہیں، فوراً دوسرا گھر تلاش کریں گے، خاص گھر چھوڑ کے کرائے گھر میں رہیں گے۔ اب بیویوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ صاحب شوہر کو ماں باپ سے نکال کے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی سب جانتے ہیں، آئے مکے کو بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹے تو گئے تھے شکار کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام، بہو سے پوچھا کیا حال چال ہے، کہا بڑی تکلیف ہے جی، بڑی مصیبت ہے، کھانا نہیں پینا نہیں فلاں نہیں، ایسے ویسے سب شوہر کی شکایت کی۔ کہا ٹھیک ہے جب آئیں گے نا کہنا کہ سب چوکٹ بدل دو گھر کی۔ ہاں اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو خوشبو آئی کہ صاحب کوئی آ کر گئے ہیں بزرگ ہمارے گھر میں۔ پوچھا کوئی آئے تھے؟ کہا ایک بڈھا آیا تھا، آ کے پوچھا تو میں نے سب بتایا، انہوں نے کہا چوکٹ بدل دو۔ ہاں ان کے ابا کا حکم ہے کہ تم کو طلاق دو، طلاق دے دیا جی، اس کو باہر بھیج دیا۔ پھر اس کا دوسری شادی کی، دوبارہ آئے ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گئے ہوئے شکار کے لیے، آ کے پوچھا بہو سے، دیکھتے کہ ارے آئیے بیٹھیے خدمت کریں گے آپ کی، فلاں کریں گے، نہیں ٹھیک ہے۔ کہاں اسماعیل؟ گئے وہ شکار کرنے کے لیے، کیسی بڑی اچھی گزرتی ہے، بڑی عبادت کی زندگی، بڑی سکون اطمینان کی زندگی، فلاں فلاں تعریف کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آئیں گے اسماعیل تو کہنا چوکٹ باقی رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو وہی ان کو گھر کے اندر ایک رونق معلوم ہوئی۔ پوچھا کوئی آئے تھے کیا؟ ہاں ایک آئے تھے، بڑے بزرگ بڑے اللہ والے آئے تھے، پوچھے حالات تو میں نے سب بتایا، تو انہوں نے کہا کہو کہ گھر کی چوکٹ باقی رکھیں۔ ہاں ان کا حکم یہ ہے کہ میں تم کو بیوی بنا کے رکھوں۔ اب ذرا سوچیں اس طرح کے واقعات کتنے آتے ہیں۔ صاحب باپ نے کہا تو بیوی کو بھی چھوڑ دیا، صاحب طلاق دے دی۔ عبداللہ بن عمر، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو بہت پرانا ہے نا، عبداللہ بن عمر نے اپنے بیوی کو طلاق دی۔ ماں باپ کا احترام اس قدر ہوتا ہے، لیکن شرک کے کاموں میں نہیں، شرک کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری حرام ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری ہی کیا، کسی کی بھی فرما برداری، حاکم ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ محلے کا بڑا ہو، کسی کا، علی المرء المسلم السمع والطاعہ، یہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے ذمہ دار جو بھی اس کو حکم دے مانے، اس پر عمل کریں، ما لم یؤمر بمعصیہ، بشرطے کہ ان کا حکم گناہ کا نہ ہو۔ فإن أُمِرَ بمعصیہ، اگر ان کو حکم دیا جائے کسی غلط بات کا تو کہا فلا سمع ولا طاعہ، سننا بھی نہیں ماننا بھی نہیں ان کو۔ تو ماں باپ جو بھی کہیں سب ماننا ہے جی، اور صرف گناہ کے کاموں میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اب سوچئے، ہم تو اچھے خاصے جو ہمارے والدین ہیں نماز روزے کے پابند ہوں گے، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور یہاں تو اللہ کہتے ہیں ان کی ہر بات مانو۔ بے دین ہیں، مشرک ہیں، دشمن خدا ہیں، منکر خدا ہیں، اس کے باوجود حکم یہی ہے۔ تو بر الوالدین کے اندر یہ آتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اف بھی مت کہو جی، ولا تقل لهما اف، ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، عمر کو پہنچ گئے، اف بھی نہیں کہنا۔
رات میں 10 مرتبہ کا ایک گلاس پانی پلاؤ جی، ایک گلاس پانی پلاؤ، کتنی مرتبہ پانی پلاؤ؟ کہا نہیں، تم کو پلانا پڑے گا۔ اور ماں کو دیکھو 10 مرتبہ روئی رات میں، 10 مرتبہ دودھ پلائی نا، وہ چاہتی تو 1 مرتبہ نہیں پلاتی، کرتے۔ اب ماں کے ذہن میں بھی وہ تصور ہونا چاہیے، میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گا تو مجھے اللہ کتنا اجر و ثواب دے گا، 10 مرتبہ پلائے گی تو 10 مرتبہ ثواب ملے گا۔ تو ماں کے ذہن میں بھی وہ تصور ڈالنا چاہیے کہ بچوں کی خدمت، بچوں کو دودھ پلانا سب ثواب کا کام ہے، ڈیوٹی بھی تمہاری ہے، اس کے علاوہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے اس بچے کی غذا تمہارے چھاتی میں رکھی ہے، تم کو پلانا چاہیے نا، اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی والد بچے سے کہیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ یہ کرو وہ کرو تو کرنا چاہیے۔ ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا کہ صاحب وہ پکانے وکانے کے سلسلے میں بچے سے 1 مرتبہ پودینہ لے کر آؤ، لے کر آئے تو آپ کہیں گے صاحب املی لے کر آؤ، وہ لے کر آئے تو کہیں گے اور مرتبہ ٹماٹر لے کر آؤ۔ صاحب بچے کتنی مرتبہ جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا، جاؤ۔ ارے ایسا ہو جاتا ہے۔ بچے کو پیار سے محبت سے سمجھانا چاہیے، بیٹا ایسے نہیں کرنا، جتنی مرتبہ بولیں گے اتنی مرتبہ جانا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، ایسے سب ہوتا ہے نا۔ تو معاشرہ صحابہ کرام کے دور کا کچھ ایسا تھا سوسائٹی کہ ماں باپ کے گناہ، ماں باپ کے نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بھئی بڑے گناہوں سے گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اس قدر تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول، کون آدمی کو جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ یعنی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے صحابہ، اتنی پاک سوسائٹی تھی، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا ہے جی، انڈائریکٹ گالی دیتا ہے۔ وہ اس طرح کے ذرا بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس میں 2 آدمیوں کا تو فوراً تیرا باپ چور، وہ کہا تیرا باپ چور۔ اب اس کے باپ کو چور کون بنائے؟ تم نہ بنائے، کیوں گالی دیے جی اس کے باپ کو؟ وہ تمہارے باپ کو گالی دیے نا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے کے موقع پر اپنے ماں باپ کو بھی سوچنا، میں اس کی ماں کو کچھ کہوں گا میری ماں کو کہے گا، میں اس کے باپ کو کچھ کہوں گا تو میرے باپ کو کچھ کہے گا۔ اتنے پاکیزہ اخلاق تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، حالانکہ جو مسلمان نہیں تھے ان کے بھی ایسے اخلاق تھے، جو کافر تھے مشرک تھے مکے کے، وہ بھی اپنے باپ کا حکم مانتے تھے ہمیشہ۔ واقعات تو بہت ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ایک شاعر کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ نے پوچھا، کیا جی پورے میرے علاقے میں کوئی آدمی ایسا ہے اگر میں اس کو حکم دوں وہ میری بات نہ مانے؟ ایک آدمی نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے، البتہ ایک شاعر صاحب ہیں، وہ البتہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، حکم دیں گے تو، ریکویسٹ اور ہے، حکم دیں گے تو نہیں مانیں۔ کرے کیسے نہیں مانتے جی؟ دعوت کیا ان کی، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو بلایا، شاعر صاحب کو فلاں کیا، یہ کیا وہ کیا، ان کی اماں کو بھی بلا کے لانے کے لیے کہا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی آؤ۔ اب یہ صاحب شاعر صاحب کو شعر وغیرہ سنائیں گے، سب ہو گیا۔ اب اس نے اپنی ماں کو سکھایا بادشاہ نے، کسی بھی طرح اس کی ماں کو حکم دو کہ وہ تمہاری کوئی خدمت کر سکے۔ تو کہا ٹھیک۔ اب اس کی ماں سمجھے، بادشاہ کی ماں پکانے لگی کچھ بھی، پکاتے پکاتے یہ شاعر کی ماں سے کہا بہن ذرا وہ اٹھا کے دو برتن۔ کالی تقم صاحب الحاجتی لا حاجتیا، برتن کی تم کو ضرورت، تم اٹھ کے اٹھاؤ، مجھے کیوں بولتی ہو؟ اب بادشاہ کی بیوی سمجھیے، ماں سمجھیے، وہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ذرا اٹھا کے دو۔ کہتا کہ تمہاری ضرورت ہے تم اٹھاؤ نا، مجھے کیوں کہتے ہو؟ ارے اٹھا کے دو نا بہن، کیوں نہیں دو گی؟ کہا نہیں، تمہارا کام ہے۔ تیسری مرتبہ کہا اٹھاؤ نا۔ کہا کہ یا ذل تغلب، اے تغلب کا خاندان آج ذلیل ہو گیا، مجھ سے خدمت لیتے ہیں۔ شاعر سنا ماں کی آواز کہ اس کی ماں کو ذلیل کیے، بادشاہ کی گردن اڑا کے بھاگا ماں کو لے کے، کہا میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری ماں کو ذلیل کرتے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جب نہیں آیا، جب بھی ماں باپ کا احترام عربوں کے دلوں میں اتنا تھا، ماں باپ کا خیال اتنا تھا، ماں باپ کو کوئی رلا نہیں سکتا، ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کچھ کیا اپنی جان دیتے تھے ماں باپ کے لیے۔ ایسے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں۔ کتنی اہمیت سے دیکھیں ماں باپ کی خدمت کی، اسلام نے ایسی پاکیزہ صاف ستھری تعلیمات دیں۔ تو یہاں بر الوالدین کا لفظ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک،
اس کا ثواب بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو ان ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں دوسری بات جو حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف سے تھی کہ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ میں نے بتایا کہ ماں باپ کا راضی ہونا، ماں باپ کی رضامندی مختلف وجوہات سے ہوتی ہے۔ ایک زمانے کے بعد آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوا۔ آج کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، فلاں لوگ، ایسے لوگ اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ صاحب کسی اسلامی اسکول میں بھیجتے ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، بچہ آتا ہے، سلام کرتا ہے اور سوتے وقت دعا پڑھتا ہے، کھاتے وقت دعا پڑھتا ہے، کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ دعا پڑھتا، میرا بچہ 3 سورتیں یاد کر لیا۔ اور اگر کبھی ہم جیسے لوگ کوئی بھی چلے جاتے ہیں، فوراً بولتا ہے بچے وہ سورہ پڑھو، قل اللہ پڑھ کے بتاؤ، ان کو سناؤ۔ ہاں، ہاتھ بن کے بسم اللہ اعوذ باللہ کر کے پڑھتا ہے، اور کتنے خوش ہوتے ہیں بھائی پڑھا کے۔ اب ایک جذبہ ویسا آیا تو اولاد کو دیندار بناتے ہیں، تو وہی خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی۔ اولاد کو اپنے چھوڑ دیا، دینی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ آپ کی کیا قدر کریں گے؟ وہ جتنے لوگ معمر لوگوں کے جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں نا، ویسے گھروں میں لے جا کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مہینے میں 15 دن میں آ کے پوچھ لیتے ہیں کیا کیسے ہو، ابھی زندے ہو کہ ہو، بس پوچھ کے چلے گئے، پورا کام وہیں کرتے رہیں گے وہ اولڈ ایج میں۔ تو یہ زمانہ ایسا ہے، اتنی تکلیف۔ بر الوالدین، حضرت عبداللہ بن ماں باپ خوش، اللہ خوش۔ اور یہ خوشی ماں باپ کی میں نے کہا کہ صاحب اطاعت گزار، فرما بردار بچوں کو دیکھ کر جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ دنیاوی غرض سے اگر خوش ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی کا اس خوشی کا کوئی اعتبار نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ صاحب ان کا بچہ کچھ چرا کے لا کے دے گا تو ماں کو بڑی خوشی ہوگی، بڑی آسانی سے پیسے ملے جی، بڑے آسانی سے کہیں اور ملے تو اور بھی لے کر آؤ۔ وہ ایسے بھی ہوں گے نا، بیٹے جو ہے باپ کسی کو مار کے آئے گھر میں، واہ بھائی بڑا بہادر بیٹا ہے، صاحب فلاں کو مار کے آیا، یہ سب خوشی نہیں۔ خوشی جو نیک اور صالح اولاد کو دیکھ کر ہوتی ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور ان نیک اور صالح اولاد کو بنانے والے یہی ماں باپ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا اتنی زیادہ اہمیت ماں کی ہے اور اتنی زیادہ اہمیت باپ کی ہے۔ تو معاشرے کے اندر سب سے پہلا ادب ہم کو سکھاتا ہے اسلام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، یہ معاشرے کا، سوسائٹی کا سب سے پہلا ادب ہے۔ اس کے متعلق یہاں بتایا گیا۔ بعض بن حکیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر میں نے اس کے بعد تو کہا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد کہا تمہاری ماں، پھر اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد تو کہا تمہارے والد، پھر اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، یہ کہا۔ اور دوسرا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھا، صاحب میں جو ہے ایک عورت کو پیغام دیا شادی کا، وہ تیاری بھی ہوگی تھی، ایک دوسرا آدمی اس کو پیغام دے کر شادی کر لیا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نہ یہ، اور عبداللہ بن عباس کا زمانہ اللہ کے رسول کے بعد بہت بات کا زمانہ، تب آ کے کہتا میں ایک لڑکے کو الائنس کے لیے دیا تھا، میسیج دیا تھا، وہ مان بھی لی، ایسا ہوا۔ ایک دوسرا آدمی اس سے شادی کر لیا، اب مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میں کیسے اس گناہ کو معاف کراؤں؟ کہا کہ پاس تمہاری ماں ہے جی؟ کہا نہیں۔ کہا جب تو تم دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کہا انہوں نے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ماں کا کیوں ذکر کیا؟ کہا کہ صاحب میں نے ماں کا اس لیے پوچھا کہ ماں کی خدمت سے بڑھ کر کچھ ثواب نہیں ہے۔ ماں کی خوب خدمت کرے گا تو اس کے قتل کا گناہ معاف ہو جاتا، اس لیے میں نے پوچھا۔ اب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا ادب، اچھا احترام، بڑا احترام کس کا کرنا چاہیے؟ ماں کا جی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ماں کا جی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ماں کا جی، اس کے بعد باپ کا، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا۔ اب 3 درجے بڑھ کر بتائے اللہ کے رسول نے ماں کے،
لوگوں نے حکمت یہ لکھی ہے کہ ماں اپنے بچے کو جنتے وقت 3 دور سے گزرتی ہے، اور جننے کے بعد 1، اس سے پہلے 2، پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھاتے رہتی ہے، اٹھنا مشکل، چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کتنی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ یہ تمہاری ماں کا سلوک۔ دوسرا، اس کو جنتے وقت کتنے درد اٹھتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ مرے گی کہ یہ مرے گی کہ دونوں زندہ رہیں گے، دونوں مر جائیں گے، کیسی تکلیف سے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ ایک سلوک ہے، امک تمہاری ماں۔ پیدا ہونے کے بعد اپنے چھاتی کا دودھ پلاؤ، اس کا پیشاب پیخانہ سب صاف کرتے رہو، اتنے مرحلے سے گزرتی ہے ماں۔ 3 درجے، پیٹ میں اٹھانا، جننا، پرورش کرنا، اس لیے کہا ماں کے یہ 3 درجے، اور باپ ان تینوں میں سے کسی میں شریک نہیں ہے، نہ پیٹ بچے اٹھانے میں شریک ہے، نہ جننے میں شریک ہے، نہ دودھ پلانے میں شریک ہے، اس لیے 4تھا درجہ باپ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب باپ کا بہت زیادہ نیچے درجہ ہے، اس کا درجہ بھی ہے، لیکن ان تکلیف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ماں کی اتنی تکلیف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا درجہ بھی رکھا ہے ماں کا۔ دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے ماں کا۔ اب بچوں کے ذہن میں سب باتیں آنی چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ ماں کتنی تکلیف اٹھائی، کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں اپنے پیٹ میں رکھ کر اس بچے کو بڑی تکلیف برداشت کی، جنتے وقت بھی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور سب پورا ملا کے جننا اور دودھ پلا کر چھڑانا 30 مہینے کا پیریڈ لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے 30 مہینے کا پیریڈ۔ اس لیے لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ کم سے کم بچہ پیدا ہوتا ہے 6 مہینے میں، ذرا تندرست بچہ، ویسے دوسرا ہو سکتا ہے 6 مہینہ، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال قرآن نے بتائی۔ 2 سال کے بعد کوئی ماں اپنے بچے کو ہرگز دودھ نہ پلائے، تو 24 مہینے یہ ہوئے، اور حمل کے 6 مہینے ہوئے۔ یہ 30 مہینے کی تکلیف ذکر کرتا ہے قرآن ماں کے لیے۔ باقی چیزوں میں ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں، تو ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ بتایا گیا۔ اور معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب ماں اور باپ جب کوئی دعا یا بد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ ویسے واقعات بھی جریج وغیرہ کے حدیث کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو یہاں جو عرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ادب کے اندر سب سے اونچا ادب، سب سے ادب کا اونچا درجہ ماں باپ کی خدمت کا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ہے، اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ اور ماں باپ کی خدمت کن باتوں میں کی جائے گی اور کن باتوں میں نہیں کی جائے گی، اس کے تعلق سے بھی ہم نے بعض باتیں بتائیں، اور اس کے بعد بھی ماں باپ کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، پوری نہیں لکھی، جو ان کے پاس ایک دم صحیح معلوم ہوئی ان حدیثوں کا یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ہم کو اس الادب المفرد والی نام کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ صاحب اس دنیا کے اندر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان سے دعا لینا ہے، جب چل کر اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ راضی نہیں تو پھر کوئی راضی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے، خدمت کرنے، ان کا حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تربیت، دینی تربیت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی تھی۔ جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے ماں باپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نیت اچھی ہے کہ صاحب عمل کرنے کے لیے، دین کی باتوں پر حجاب کرنے کے لیے آپ گھر سے نکل کے جاتے ہیں، بالکل ہونا چاہیے۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے آپ کرتے ہیں نا، تو بہت اچھا ہے۔ جو ماں باپ جننا ہے اور بچہ ماں باپ کے حق میں خرچہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر کس میں کیسے کریں؟ حدیث میں تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 1 روپیہ ہے تو میں کس پر خرچ کروں؟
تو آپ نے فرمایا تم اپنی ذات کے لیے خرچ کرو کہ تندرست رہو گے. پھر ایک اور روپیہ ہے تو کہا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. ایک اور روپیہ ہے تو کہا اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. تو ایک آدمی خرچ کرنا چاہتا ہے ماں باپ کی طرف سے، مرحوم ہو گئے، زندہ ہو گئے، کچھ بھی ہے، تو اب ماں کی طرف سے کرے کہ باپ کی طرف، دونوں کی طرف سے کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک کی خدمت کر کے دوسرے کو چھوڑنا نہیں. ہاں کم و بیش کر سکتے ہیں، ماں کے لیے 60 روپیہ خرچ کیا، باپ کے لیے 40 روپیہ خرچ کیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کرنا دونوں کو ہے. چاہے ماں زیادہ محبوب ہے اور باپ آپ کو پسندیدہ نہیں ہے، جب بھی نہیں. جی ہاں، کدھر خرچ کر سکتے، کیسے خرچ کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں زندہ ہیں ماں باپ، آپ معاف کر رہے ہیں کہ ماں باپ زندہ ہیں، پہلے ان کی خدمت کیجئے، ان کی ضروریات کو پوری کیجئے. انہی سے کہیے کہ صاحب ہم کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کو، آپ کسی کو دے دیجئے. اپنے دوست کو، احباب کو بلائیں گے، کریں گے، دیکھیں گے، دیندار ہوں گے تو ان پر خرچ کریں گے. وہ چوائس انہی کو ہے. لیکن آپ کے والدین کے تعلق سے آپ کو یہ اندیشہ ہے غلط راستے میں خرچ کریں گے، غلط کاموں میں خرچ کریں گے، غلط لوگوں کو دیں گے، تو آپ تب ان کو چوائس مت دیجیے. جی شیخ، والد اگر والدہ کے ساتھ بدسلوکی کریں یا پھر والدہ والد کے ساتھ بدسلوکی کریں تو ایسے بیٹے کا کیا رول ہے؟ آج کل کے ایک جھگڑے جو عام جھگڑے ہیں گھروں میں، وہ یہ بھی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے، بیچ میں بچے پریشان، ایسا ہوتا ہے. تو ایسے صورت میں بچے کا رول جو کہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے ابو شراب پی کے آتے ہیں، امی کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یا ایک صاحب بڑے بد اخلاق شراب وراب تو نہیں پیتے لیکن ماں کی قدر نہیں کرتے ہیں. تو آپ ایسی صورت میں باپ کو برا نہیں کر سکتے، سمجھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور اپنی ماں کی خدمت کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں. اتنا ہی کر سکتے، اور قطع تعلق وغیرہ باپ سے ماں سے کر نہیں سکتے. تو بات ہو رہی تھی ماں باپ کے جھگڑے کی، تو بچہ بیچ میں کس کا ساتھ دے گا؟ ہم نے کہا جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے گا. ماں شوہر کو ساتھ پریشان کرتی ہے تو شوہر کا ساتھ دے گا، نہ باپ کا ساتھ دے گا. شوہر بیوی کو پریشان کر رہا ہے تو بیوی کا ساتھ دے گا، لیکن مخالفت کسی کی نہیں رکھے گا کہ ان کو ذلیل کرنا. امی کہ اس کو مارو تو کہے چلو مارتے ہیں، اور اگر ابو کہیں کہ مارو اس کو تو ماریں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور طلاق پہنچی، نوبت پہنچی طلاق تک، تب بھی آپ کو چاہیے کہ صاحب ماں اور باپ کون مظلوم ہے ان کا ساتھ دیں گے، لیکن کسی کا ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کا رشتہ نہیں کاٹیں گے. ماں کا رشتہ طلاق سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ماں باپ سے. وہ طلاق دے دیں، خلا لے لیں، کچھ بھی ہو جائیں، بچوں کا رشتہ ماں باپ سے ختم نہیں ہوتا. لہٰذا آپ نے ماں کا ساتھ دیا، لیکن یہ نہ کوشش کیجئے کہ میرے ابو سے میری ماں کا بدلہ میں لوں گا، وہ 3 مرتبہ ماریں تو میں بھی میرے باپ کو 3 مرتبہ، ایسا کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ضرور دیجئے، جو مظلوم ہیں ماں باپ میں سے ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ رہیے، لیکن انتقام لینے کی آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، وہ احترام ہی کی بات ہونی چاہیے. جی کیا کوئی والدین 2 بچوں کے بیچ میں نعمان بن بشیر کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ان کو بشیر کو ان کی بیوی نے کہا بھی میرے بچے کو کچھ دو. ان کی 2 بیویاں رہی ہوں گی یا بچے کئی ایک رہے ہوں گے، میرے بچے کو کچھ نہ کچھ ہو جائیداد دو، اور بہت پیچھے پڑی. تو انہوں نے نعمان جو ان کے بیٹے تھے ان کو ایک باغ لکھ دیا کہ یہ باغ میں نے میرے بیٹے نعمان کو ہبہ کر دیا، دے دیا. اب بیوی بہت خوش ہوئی. ایسی صورت میں گواہ چاہیے. صاحب قرآن کے اندر گواہی کا بہت اہم باب ہے، لیکن لوگ گواہی کا خیال نہیں کرتے. تو کہا گواہ چاہیے، اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا. اب چھوٹا بچہ تھا، لے گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اس کی اماں نے مجھے بار بار کہا کہ اس کے نام کچھ لکھ دو، میں نے باغ لکھ دیا، اور اس کی اماں کی خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ رہیں. کہا کہ جتنے بچے ہیں سب کو پورا برابر دیے ہو کیا؟ پورا سب کو دیے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ تو ظلم ہے جی، میں اس چیز میں نہیں گواہ بن سکتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے سب کو برابر دینا چاہیے. دل کی چاہت ایک بچے کی طرف زیادہ ہے تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی تھیں،
حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ میں جو کر سکتا تھا ایکوالٹی وہ تو کیا، جو میں نہیں کر سکتا وہ تیرے اختیار میں ہے نا، اللہ مجھے وہ معاف کر دے۔ تو بچوں کو جب لا کر دینا ہے کچھ بھی تو سب کو برابر دینا چاہیے۔ ہاں کسی بچے کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ دونوں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی طرح کی بیگ لا کے دے، ایک ہی قیمت کی، ایک ہی طرح کا قلم لا کے، یہ سب خیال کرنا چاہیے کہ بچوں میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے کی کوشش نہ کریں، پوری طرح برابر دینے کی کوشش کریں، یہی ہونا چاہیے۔ جی حقوق الوالدین کی کیا ضوابط ہیں؟ یہ پورا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری حدیثیں یہاں ذکر کی ہیں کہ ماں باپ کے بچوں پر ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو مختصر طور پر یہاں حدیث میں ذکر کیا ہے۔ یہ کرو تو نیکی اور یہ کرو تو ماں باپ کے ساتھ یہ بڑا گناہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے جی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو اس حدیث کو لے کر ماں باپ کی نافرمانی کہاں کہاں ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کون سی نافرمانی جائز ہے، وہ ضابطہ ہم بنائیں کہ نافرمانی اگر شرک کے کام میں ہے تو نافرمانی کرنا چاہیے، گناہ کے کام میں والدین کی خواہش ہے تو اس سے ان کی نافرمانی کرنی چاہیے، باقی جتنی چیزیں ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو ضوابط انہی حدیث کے اندر ذکر کیے گئے کہ صاحب یہ کام بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اسی کے اندر حدیث کے اندر بیان کیے گئے پورے ضوابط۔ جی کیا کسی حقوق کی وجہ سے والدین کسی ایک اولاد کو وراثت سے محروم کر سکتے ہیں؟ کتنا ہی نافرمان ہو، باپ کا قاتل نہیں ہے تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا، اگر باپ کو قتل کیا ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ دین سے برگشتہ ہو گیا اس کو وراثت نہیں، نعوذ باللہ کوئی کافر بن کر کرسچن بن، اس کو نہیں، دو دین کے ماننے والوں میں وراثت نہیں ہے۔ اور قاتل کو جو اپنے باپ کا قاتل ہے باپ کی وراثت سے محروم ہے۔ باقی کتنا ہی نافرما بردار ہو اور کیسے مارتا پیٹتا ہو ماں باپ کو، وہ وراثت اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم اخبار میں پڑھتے تھے یہ سالار وغیرہ کیا اچھا پاسبان وغیرہ آتا اور وہ لکھتے تھے میں نے اپنے بچے کو عاق کر دیا، ایسا لکھتے تھے، اعلان دیتے تھے باقاعدہ کہ میرا بچہ نافرمان ہے، فلاں ہے، میں نے ساری جائیداد اس کو محروم کر دیا۔ ہو ہی نہیں سکتا وہ شریعت کے لحاظ سے۔ جی ہاں، اگر ماں باپ اپنے نفسانی خواہشات سے اگر اپنے بچوں کو یعنی ایگزامپل کے طور پر اگر جیسے آپ نے کہا تھا کہ جتنا بھی کمائی ہے سب لا کے دے دو، اگر یہ اس طرح کا کرے ظلم ہے تو کیا یہ ماں باپ اللہ کے سامنے گنہگار ہوں گے؟ گنہگار تو ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے بچے کا حق ادا نہیں کیا۔ بچوں کو حکم یہ ہے کہ تم ماں باپ کا حق ادا کرو، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کا حق ادا کریں۔ ان میں سے کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، لیکن ہم کو کرنا وہی چاہیے۔ یہ ماں باپ ضرور پوچھے جائیں گے کہ بچے کی اپنی ضروریات بھی تھیں اور فلاں بھی تھا، لیکن تم نے ان کا پورا پیسہ لے لیا اور ان کو آپ نے ستایا، تو ماں باپ پوچھے جائیں گے ضرور۔ لیکن ہم کو حکم یہ ہے کہ صاحب ماں باپ جو بھی بولیں، ہماری پوری کمائی مانگیں، ہم کو دینا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ ایک حاکم ہے، ظلم کرتا ہے، ہمارا حق نہیں دیتا ہے، لیکن اپنا حق پورا مانگتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول تم اس کا حق ادا کرو، تمہارا جیسا جو بے انصافی کرتے ہو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ ایسے ماں باپ کے علاوہ حاکم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی بات ماننا ہے، ایسے ہے حدیث میں۔ جی پیسے سے لون جی اگر بچے کے پاس سے پیسے لے کے جو لون لیے ہیں وہ چکانا چاہتے ہیں تو انٹرسٹ پہ جو وہ ظاہر بات ہے کہ صاحب ایک طرح کی نیکی ہے، سب بچے سے پیسے لے کے کماتا ہے، اس کی نیت تو اچھی ہے نا۔ اس کی نیت کیا تھی جو بچے سے پورا مانگتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی نیت بھی اچھی ہو، بچے کے پاس جاتا ہے، وہ سنیما کو جاتا ہے، ٹی وی خریدتا ہے، فلاں کرتا ہے، پورا پیسہ لینا چاہتا ہے باپ، تو بچے کی اصلاح کی نیت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس سے اللہ کا نہیں پوچھا جائے گا نا، نیت پر موقوف ہے۔
بچے کو ستانا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، اس کی کمائی سے محروم کرنا چاہتا ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن نیت اس کی اچھی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا حساب کتاب اللہ کے یہاں عذاب کی شکل میں نہیں ہوگا. اگر وہ لون لے رہے ہیں تو اس میں اگر ہم بچے کا کمائی لے کے بچہ تعاون کر رہا ہے نا شروع سے، جی اس میں بھی دینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جبری مانگ کر بھی اگر ماں باپ قرض پھیرنا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، بچہ خوشی سے دینا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، بلکہ بہت افضل ہے. یہ اس میں تعاون کرنا ان کا. ہاں بھائی، تعاون کرنا اور صاحب مدد کرنا، ان کو دینا کہ صاحب آپ کے 1 لاکھ روپے جو بینک سے لیے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ، اس میں آپ دیتے جائیے، میں ہر مہینہ آپ کو 20,000 دیتا ہوں، 25,000 میری پوری سیلری لا کے دیتا ہوں. بہت ثواب کا کام ہے نا، اور ماں باپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اچھا ہے. اب وہ قرض کیوں لیے؟ ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کی اسکول اور کالج اور فلاں کی فیس بھرنے کے لیے لیے ہوں گے، کس مقصد سے لیے ہوں گے اللہ کو معلوم. لیکن ماں باپ کی تکلیف کو دور کرنا آپ کا فرض ہے. تو انٹرسٹ کو پیسہ لے کے لون لیے ہیں تو آپ دیجئے ان کو اپنی حیثیت کے مطابق. اگر ماں باپ پورا بھی مانگتے ہیں تو دے دینا چاہیے. ابھی لینا چاہتے ہیں تو ابھی لون لینا چاہتے ہیں، آگے آئندہ چل کے ہاں، تب تعاون کرنا چاہیے. کبھی بھی لون لینا چاہتے ہیں، لون لے لیے اس کا تعاون کرتے ہیں. لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا تعاون کریں گے؟ گواہ بنیں گے. کیا مطلب آپ کا؟ مطلب وہ ابھی لون لیے نہیں ہیں، ابھی لینا چاہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب میں لون لے رہا ہوں، تم اتنا اتنا مجھے دو. ہاں، اگر جائز لون ہے بالکل دینا چاہیے. جب ربا کا لون ہے بینک ہاں، ربا کا لون ہے، ان کو منع کرنا چاہیے. آپ کرنا چاہیے مت لیجیے، میں ہر مہینہ آپ کو اتنا اتنا دیتا ہوں، جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حیثیت ہوگی تو آپ پیشکش کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے. تعاون نہیں کرنا چاہیے، گناہ کے کام. جی، اپنے ماں باپ کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتا اپنا بیٹا ظاہر بات ہے قرآن میں تو یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بندوں کا حق ہو یا اللہ کا حق ہو، اللہ انسان کو اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا اللہ کے حق بھی معاف ہے، ماں باپ کا حق بھی معاف ہے. تو لہٰذا ماں باپ اگر بچے کی خواہش بہت رکھیں کہ میرا بچہ کما گیا مجھے کار خرید کے دے گا، فلاں رکھے گا، بچے کو اتنی حیثیت نہیں تو ان کی خواہش تھوڑی پوری ہوگی. مرد کے لیے ولی کی ضرورت نہیں، لیکن والد کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے. لڑکے کے لیے باپ کی اجازت ضروری نہیں نکاح کے لیے. وہ جہاں چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے، اگر مسلمان لڑکی ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے. باپ اجازت دے تو شادی کرے، وہ لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے نہیں ہے. لیکن لڑکے کے لیے حکم یہ کہ ماں باپ کی پسند کا، ان کی خواہش کا جو ہے خیال کرنا چاہیے، ان کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے. اتنا ہے. اگر کوئی آدمی ماں باپ کو ناراض کر کے جا کے شادی کر لے، شادی تو ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ہوگا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پھنسانا چاہتا ہے اپنے مقصد کے لیے، تو وہاں جو ہے بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی بات نہ مانے. جی، کسی پر مجلس ختم ہو رہی ہے. آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات تشریف لائے، اس درس میں شریک ہوئے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا چند باتیں آپ سے کہنے کا. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم.